جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی، دنیا میں کہیں سے بھی درود بھیجا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتا ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت لکھی ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے حوالے سے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی شیخ صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ محترم یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ بھائی موضوع من گڑت روایت ہے، اور یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر جو ہے 1583 نمبر پر موجود ہے، اور ایک دوسرے نسخے کے مطابق 1481 نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ امام عقیلی رحمہ اللہ کی کتاب الضعفاء، یعنی جو الضعفاء الکبیر کے نام سے معروف ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 137 پر بھی ہے۔ اور یہ روایت کے اندر ایک علت یہ ہے کہ علاء بن عمر اس میں متروک الحدیث راوی ہے، جس کا ذکر میزان الاعتدال المجروحین وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی مطابقت جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ مطابقت ذکر کی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن وہ بھی کذاب راوی سے اس کی مطابقت ملتی ہے، محمد بن یونس القدیمی سے، جو کہ بڑا ہی مشہور و معروف کذاب اور جھوٹا آدمی تھا۔ تو لہذا ایک پھر دوسری اس میں علت محمد بن مروان سدی، وہ کذاب راوی، پھر اس کے بعد یہ آمش کی تدلیس بھی ہے اس میں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی آمش سے کوئی اصل نہیں ہے، تو یہ محفوظ بھی نہیں ہے، یعنی مطلب امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے بھی اس پر کلام کر دیا، اس روایت پر جرح کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الموضوعات کے اندر یعنی بیان کر کے یہ بات ذکر کر دی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے، موضوع من گڑت روایت ہے، بلکہ اس سے بھی سخت ترین جرح اور بھی کئی اہل علم محدثین ائمہ حدیث اس طرح کی روایات پر کرتے آئے ہیں، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ موضوع حدیث والی کتابوں کے اندر جب یہ لکھا ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب موضوع ہوتا ہے، یعنی وہ کتابیں جو موضوع حدیث کے لیے نہیں لکھی گئی، مثلا شیخ فرماتے ہیں کہ سنن کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کی سند ضعیف ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔